بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہلکے عذاب میں گروپ اے جو برائی کر رہا تھا، گروپ بی جو برائی کو ہوتا ہوا صرف دیکھ رہا تھا، کر نہیں رہا، دونوں کو پکڑ لیا، اور پھر سخت عذاب جب بھیجا تو بندر بنا دیا ان لوگوں کو جو برائی کر رہے تھے، تاکہ یہ جو برائی نہیں کر رہے تھے اور صرف دیکھ رہے تھے انہیں سبق ملے، اور ان لوگوں کو تو ٹوٹلی بچا لیا جو برائی سے روک رہے تھے۔ اطراف میں دیکھیے، میں اور آپ، ہمارے اطراف میں کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں، کیسے کاروبار، جمعے کا دن، حالانکہ ان لوگوں کو 24 گھنٹے کا وقت تھا، آپ کے ہمارے لیے 1 گھنٹے کا، اور کر کے دیکھیے جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد سے امام کے سلام پھیرنے تک میکزیمم 1 گھنٹہ لگتا ہے ہم کو۔ 24 گھنٹے میں سے 7 دنوں میں سے 1 دن، اور 1 دن کے 24 میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اور حکم کیا ہے اس دن کا؟ اول وقت پہنچو، 1 اونٹ ذبح کا ثواب، صدقہ و خیرات کر دیا ذبح کر، ذرا دیر سے پہنچو 1 گائے ذبح کرنے کا، اور ذرا دیر سے پہنچو 1 بکرا ذبح کریں، اور ذرا دیر سے 1 مرغی ذبح کرنے کا، اور 1 ذرا انڈا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا۔ اب اس کے بعد میں آخری وقت امام جیسے ہی ممبر پر کھڑا رہ گیا، فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، اب اس کے بعد میں آنے والوں کا نام نوٹ نہیں ہوتا، اللہ کے پاس نہیں جاتا، وہ خود خطبہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ باپ ہمارے جمعوں کا کیا حال ہے، اندازہ لگائیے، 1 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے، کم از کم انڈے والے بنے، آخری وقت بنے، اس سے پہلے کہ امام ممبر پہ کھڑے ہو فوری اندر پہنچ کر بیٹھ جائیں، اندر باہر جہاں جگہ ملی، ورنہ جمعہ میں نام لکھا نہیں جائے گا۔ کم از کم اس دن کا احترام، اور یہی وجہ ہے آج غیر مسلم ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم دنیا پر اس وقت قابو نہیں پا سکتے، دشمن سے لڑ نہیں سکتے اپنے دشمنوں سے، جب تک کہ تمہاری مسجدیں جیسا جمعہ کو بھری ہوتی ہیں فجر میں بھری ہوئی نہ ہوں۔ باوجود برائیوں کے جمعہ کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، لیکن فجر لوگوں کو معلوم ہے، ہماری کمزوریوں کا لوگوں کو علم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دھمکی بھی دے دی، وہ قیامت تک وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ قیامت تک برابر لوگ بنی اسرائیل پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ ہمارا گزشتہ صدی میں ہو چکا ہے، رشیا میں ان کو وہ سزا دی گئی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں ہٹلر نے جرمنی میں وہ تنگ کیا ہے، وہ مارا ہے، وہ اپنے اپنے عقوبت خانہ میں سزائیں موت کی دی ہیں، انہیں آگ کے فرنس بنا کر جلا کر، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ سزائیں کس نے دیں؟ رشینس نے، جرمنس نے، لیکن وہ کمبخت دشمن اور بدلہ کس سے نکالے؟ اہل اسلام سے۔ ہم یاد رکھیے مسلمانوں نے کسی قوم کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کیا، ہاں یہ ہماری بدقسمتی، ہم آپس میں لڑ کے مرتے رہے، دوسری قوموں کو مسلمانوں نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، الا ماشاءاللہ چند معمولی کیسز ہو سکتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز آر آلویز دیر، لیکن وہ آج چونکہ انہیں توقع تھی آخری نبی ان میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے برادرن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، آج اس کا ان کو ملال ہے، غم ہے، افسوس ہے، صدمہ ہے۔ اب عداوت میں، دشمنی میں، انتقام میں وہ جلے جا رہے ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان تمام برائیوں کا، دشمنیوں کا نتیجہ انہیں آخرت میں دوزخ کی شکل میں ملے گا، they are not fear of that، وہ ڈرتے نہیں، they are not afraid of that، وہ جہنم جانے تیار ہے، لیکن دنیا میں جب تک رہیں گے اسلام کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی امت کی اور ان کے لائے ہوئے قرآن کی مخالفت کرتے رہیں، اور اللہ ٹائم ٹو ٹائم ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان پر ظلم و ستم ڈالتے رہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف قوموں میں بانٹ دیا، اور دنیا میں ایسی ہوتا ہے، اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف جانشین آتے ہیں جو کتاب کے وارث ہونے کے باوجود دنیا داری میں پھنس جاتے ہیں، پھر جب اللہ عذاب بھیجتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور پھر وہی چیز دنیاوی لذت سے سامنے آئے تو پھر وہی عمال کرنے لگتے ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو کتاب کی والذین یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھامتے ہیں
اور کتاب کی تعلیمات کے مطابق اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کے وقام الصلاۃ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان لا نضیع اجر المصلحین، یہ اصلاح خود کی اور زمانے کی اصلاح کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تھا، جیسا کہ چھتریوں پر گرنے والی ہے، اور ان سے کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا، جو کتاب تمہیں دی ہے مضبوطی سے تھامو، ہمیشہ ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے رہو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم غلط طریقے سے بچ جاؤ۔ پھر ایک بہت بڑا ایشو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان فرمائے، جب ہماری تمام دنیا کے انسان قیامت تک جو پیدا ہونے والے ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے باپوں کے جسم بنی آدم کے پشت سے نکالا تھا، اور تمام روحوں سے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں کی شکل میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ساری دنیا کے انسان تھے، اور ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم بھول گئے تھے۔ آج بھی ہر انسان کے تحت شعور میں یہ بات موجود ہے، سب کانشیس میں، کہ کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی تو ہے جو نظام زندگی، نظام کائنات چلا رہا، نظام دنیا چلا رہا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ہر آدمی کتابوں میں پڑھ کر جان لے، اس کے لیے خصوصی علم اللہ نے صرف نبیوں کو دیا، نبی آئے، خاتم النبیین آئے، چلے گئے۔ اب یہ ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر ہے، ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ قیامت میں رسول کے سامنے سرخ روح ہوں گے، خوشی خوشی جائیں گے، ان کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے، اور چھوٹے موٹے جو گناہ ہوں گے ان کی شفاعت ہوگی مقام محمود سے، اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، ہم نے پیغام پہنچانے میں کوتاہی کی، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، اپنے لیے بھی، آپ تمام کے لیے۔ ہم سے پہلے بھی گزشتہ 200 سال سے جو مسلمان نظریں ہمارے باپ داداؤں کی گزر چکی ہیں، ان کے لیے بھی خوف ہے، آنے والی اپنی جنریشنز کے لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں جب رسول پوچھیں کہ تم نے میرا کام کیا، ہم کہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں تھا، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہم سے منہ پھیر لیں، حوض کوثر کا پانی نہ پلائیں، ہماری شفاعت نہ کریں۔ خدا نہ کرے ایسا وقت آئے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا حال بیان کیجئے جسے ہم نے قرآن کا، اپنی آیات کا علم دیا، مگر پابندی سے بھاگ نکلا، شیطان پیچھے پڑ گیا اور وہ بھٹکنے والا میں شامل ہو گیا۔ قرآن میرے اور آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے میرے موبائل پر موجود ہے، ہر زبان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ موجود ہے۔ آپ جس ملک کے رہنے والے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں انگریزی میں موجود ہے، جرمن میں موجود ہے، عرب میں رہتے ہیں عربی میں تو نازل ہوا، تشریحات، تفاسیر موجود ہیں۔ ہندوستان کی 14 سے 20 زبانوں تک ترجمہ ہو چکا ہے، بنگلہ دیش کی زبان میں، پاکستان کی زبانوں میں، سندھی میں، پنجابی میں، بلوچی میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پڑھنے والے بنے، اس لیے کہ ہمارا دین شروع ہوا اقرا، کوئی معذرت نہیں چلے گی، کوئی پیر ولی ہم کو نہیں بچائیں گے۔ یاد رکھ لیجیے، حد یہ کہ اگر ہمارے اعمال بہت برے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہیں گے، پہچان کر، باوجود مسلمان گنہگار ہونے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے کہ زندگی میں کبھی تو وضو کیا ہوگا اور کبھی تو سجدہ کیا ہوگا۔ تو وضو کے اعضاء اور سجدے کی پیشانی قیامت کے دن اندھیرے میں یہ انسان کے جسم میں چمکتے رہیں گی، رسول اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں، اس بنیاد پر آپ پہچان لیں گے۔ جب فرشتے پکڑ کر ایسے لوگوں کو جہنم میں کی طرف لے جائیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں۔ تو جواب آئے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے زمین پر کیا گل کھلائے، کیا فتنے فساد کیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پھر دور کیجیے اسے، ایسے لوگوں کو مجھ سے دور کیا جائے، کہیں خدا نہ خواستہ وہ وقت ہمیں نہ آئے کہ دنیا اللہ نے مثال دی ہے، کہ مثال کتے کی ہے کہ وہ ہمیشہ بس اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے اور اپنی شہوت کے لیے ہمیشہ زبان لٹکائے رہتا ہے۔
ان لوگوں کو ہماری حکایات، قصے، واقعات جو ہم قرآن میں بیان کریں دنیا والوں کو سنائیے. آپ سارے آپ کے اطراف میں لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے. نہیں، ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں لہم قلوب لا یفقہون، دل میں آرزویں، خواہشیں آتی ہیں بس دنیا کی سطحی چیزیں، یہ اچھا کھا لوں، وہ پی لوں، وہ پہن لوں، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لوں، اس سے محبت کر لوں، بس اس کی کرسی چھین لوں، اس کے مال پر قبضہ کر لوں. بس یہ اس دل میں یہ بھی خیال کبھی نہیں آتا کہ ہاں اللہ ہمارے بنانے والا کون ہے، اس کے بارے میں معلومات کریں، دنیا میں صحیح تعلیمات کہاں ہیں، اور یہ ٹپ آف دا فنگر اویلیبل ہیں. تو ان کی خواہش نہیں ہوتی. لہم اعین لا یبصرون بہا، اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں مسلمان، ایک اذان کی آواز آتی ہے مسجدوں میں جمع ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے ہی. کون ہے جو تمہیں روک رہا ہے عبادت کو جانے سے، اور کچھ لوگ جا رہے ہیں، کیوں نہیں جاتے تم؟ لہم آذان لا یسمعون بہا، دنیا کی ہر چیز تم سن رہے ہو، ہر چیز اپنے موبائلوں پر دیکھ رہے ہو. کبھی اسلام کے بارے میں دیکھا ہوگا جو دنیا میں آج بڑی شدت سے مخالفت کی جا رہی، کیوں کی جا رہی ہے؟ تحقیق کرو کیوں مخالفت کی جا رہی ہے، سنو اس کے بارے میں. لیکن اللہ فرما رہا ہے سب یہ کام کرنے والے نے کہ اس میں کی ایک بڑی تعداد اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو مویشی ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ سننا دیکھنا نہیں چاہتے. اللہ کو ہمیشہ بہترین ناموں سے پکارو، اس کے ناموں پر اپنی اولاد کا نام رکھو، اس کے نبی کے ناموں پر اپنا نام رکھو. بہرحال اور دنیا والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے میں صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مجھ پر ہے بس. رہی بات خود میری اپنی، میں اپنی ذات کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا والوں سے، اپنے امتیوں سے خصوصاً اور عام دنیا والوں سے عموماً، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا، الا ماشاء اللہ، جب تک کہ اللہ ہی نہ چاہے. اور جب ہم مدینے کے دور میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک آدمی پتھر مارے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جائیں گے. بلکہ مدینہ کیوں جائیں، ہم تو مکے میں طائف کے دور سے گزر چکے ہیں. 10ویں سال کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا. طائف کے بدماشوں نے، اوباشوں نے، گنڈوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. نقصان اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ اللہ میاں کسی وزٹ پر کہیں اور چلے گئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں دنیا والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے ہیں. ایسا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. بلکہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے تو جانے سے پہلے آپ کو ٹائٹل دیا تھا رحمت للعالمین کا، کہیں ذرے سی تکلیف، جسمانی اذیت تو مصیبت پہنچ گئی تو کہیں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کرتے. پھر مزید امتحان کے لیے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا جو آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے آرڈر دو. اللہ نے سب دیکھ لیا، آپ کی دعا سن لی ہے، آپ حکم دیا تھا اس بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیتا. اللہ نبی کو آزما رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آزمائش ہے، جو دنیا کے سب سے بہترین انسان، نیک متقی پرہیزگار انسان، خدا کی معرفت میں آپ سے بڑھ کر عرفان الہی کسی کو نہیں ہے، علم الہی کسی کو نہیں ہے، خدا کا ادراک پہچان کسی کو نہیں ہے، ایسی ہستی کا امتحان ہے. تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ ہمارا امتحان نہیں ہوگا تو پھر چلیے سورہ بقرہ میں آج جا کر گھر میں ترجمے میں آیت نمبر 155 کے قریب مطالعہ کیجئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا. کس چیز میں آزمائے گا؟ پڑھ لیجئے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر کے رکھ لیتا. وَمَا مَسَّنِي مِن سُوءٍ، وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، مجھے تو برائی چھو کے نہیں جا سکتی. ارے چھونا تو دور کی بات ہے، مکے والوں نے تو مجھے تماشا بنا لیا ہے. میں باہر نکلتا ہوں تو گالیاں دیتے ہیں. جادوگر، ساحر، کاہن، شاعر، کیا کیا مجنون، کیا کیا نہیں مجھے کہا جاتا. کوئی میرے سر پر مٹی ڈال دیتا ہے، کوئی میرے گلے کے اندر رسی ڈال کر گھسیٹتا ہے مجھے. مکے والے میرے ساتھ کیا سلوک نہیں کر رہے ہیں. میں ان تمام چیزوں سے بچ جاتا. میں کون ہوں؟ ان انا الا نذیر. جو لوگ نہیں مانتے ان کو برائیوں سے ڈرانے والا، اور جو مان لیتے ہیں وہ بشیر، ان کو خوشخبری دینے والا.
کون سی قوم کو خوشخبری دینے والا؟ لِقَوْمِ یُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں مجھ پر، میری بات سن کر ایک خدا وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، اور یہ یقین کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن آئے گا، تمام انسانیت زندہ کی جائے گی، یہ یوم قیامت آخرت ہوگا، یوم الحشر ہوگا، پھر یا تو انعام میں جنت یا سزا میں دوزخ ملے گی۔ یہی اے دنیا کے لوگوں، میں نے تم کو، اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس لیسکن بینا الیہا، اپنے زوجہ کے پاس وہ سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد اور عورت آپس میں ملے تو عورت کو ایک حمل ٹھہر گیا، اور وہ جسے بوجھ لے کر پھرتی رہی 9 مہینے، ایک معمولی سی کھیلنے کودنے والی لڑکی، نکاح ہوا، شادی ہوئی، عورت شوہر کے ساتھ چند دن زندگی گزاری، حاملہ ہو گئی۔ اب وہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے 9 مہینے تک۔ پھر ولادت کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عورت کے تمام گناہ صغیرہ کو اللہ تعالیٰ ایک ولادت کے بعد معاف فرما دیتا۔ اللہ ہی اپنی یہ تکلیف رکھا ہے عورتوں کے لیے، اور اس تکلیف کے عوض میں اس کا معاوضہ کیا دیا؟ جو بشری تقاضوں سے دن رات کوتاہیاں کمزوریاں ہو رہی ہیں وہ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بندوں کا آج کے بعد میں کیا حال ہو گیا ہے کہ دونوں جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو شوہر بیوی دونوں دعا کرتے ہیں اللہ نیک سالم صحت مند خوبصورت تندرست بیٹا دے۔ اب بیٹا نہیں بیٹی ہو گئی تو صدمہ، اب اگر کچھ نامکمل اولاد ہو اس کے اوپر ایک صدمہ، پیدا ہوتے ہی مر جائے، مرا ہوا پیدا ہو۔ اب اگر اچھا صحت مند پیدا ہوا تو جا کر شکریہ ادا کرتے ہیں فلاں بزرگ کا، فلاں پیر کا، فلاں بھگوان کا، فلاں اوتار کا۔ یہ لوگ خدا کی تخلیق کو دوسروں کا نام دے کے دوسروں کے درجے بڑھا کر خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگ جنہیں مجھے چھوڑ کر پکارتے ہو، جانتے ہو کون ہیں؟ یشرکون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، تم انہیں پکارو یا نہ پکارو، تم انہیں پکار رہے ہو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، نہ اپنی مدد خود کرنے پر قادر ہیں۔ تم انہیں پکارو یا نہ پکارو دونوں صورتوں میں یکساں ہیں، اور تم خدا کو چھوڑ کر جن بندوں کو پکار رہے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں وہ، تم جیسا کھاتے پیتے غلاظت نکالتے ہو، تمہارے یہ تمام بزرگ ہیں، تمام تمہارے نبی انبیاء علیہ السلام تمام یہ کام کرتے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ کھانا تم بھی کھاتے ہو وہ بھی کھاتے، ایک وقت مقررہ کے بعد کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، کچھ خون بنتا ہے، کچھ جسم کا طاقت بنتا ہے، اور کچھ ویسٹ بن کے نکلتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، تم کو بھی دھوپ میں کھڑے رہنے سے پسینہ نکلتا ہے، ان کو بھی، تم کو دکھ بیماری آتی ہے ان کو بھی دکھ بیماری آتی ہے، تمہارے جسم میں بھی خون دوڑا ان کے جسم میں بھی خون دوڑا، تو وہ بھی تم بھی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، سوائے 2 انسانوں کے، ایک آدم علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے تو نہ باپ تھے نہ ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھے، دیٹس آل، ویری سمپل۔ بقایا تمام دنیا کسی نہ کسی کے ذریعے وجود میں آئی ہے۔ پھر انسانوں کو، خدا کو چھوڑ کر تم انسانوں کو پکار رہے ہو، اور جنہیں بت بنا کے رکھے ہو اپنے گھروں میں، تصویروں کے اندر، اپنے موبائلوں پر۔ یاد رکھ لو کہ کیا ان کے پیر ہیں یہ چل کے جاتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں یہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں یہ سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ تمام اپنے شریکوں کو بلاؤ، میرے خلاف کارروائی کرو، میں بھی دیکھوں گا تم بھی دیکھو، انتظار کرو۔ اب بھی پھر بھی اگر یہ لوگ بات نہیں مانتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود العفو، درگزر نرمی کا رویہ اختیار کیجئے، کوئی غم و غصہ ان پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معروف طریقے سے نصیحت تلقین کیے جائے، جاہلوں سے الجھیے مت آپ۔ اور لیکن انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قابو پا لیے تھے اللہ کے کرم سے، اللہ کی نگرانی کی وجہ سے، اپنے تمام جذبات پر، بلکہ وہ تمام سفلی جذبات جو عام انسانوں میں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر انسان میں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم سے وہ نکال دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا شق صدر کا واقعہ بچپن میں آلریڈی ہو چکا ہے، تو انتقام، بدلہ، دشمنی، عدوت، کدورت، دل میں رکھ لینا، کینہ، بغض، یہ تمام چیزیں نکال لی گئی تھی۔
ہمارے پاس ہیں. تو شیطان وسوسے ڈالے گا. جیسا ہی شیطان وسوسہ ڈال وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس یہ شیطانی وسوسے سے مجھے اللہ ہی بچائے گا. اور خاموشی اختیار کرو، کوئی جواب مت دو، ورنہ شیطان کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ. اس نے کنکر مارے، تم پتھر مار کے سر پھوڑ دو. اس نے پتھر مارا، چٹان سے اس کے سر ٹکڑے ٹکڑے کر دو. شیطان فوری ری ایکشن کے لیے اکساتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، طاؤس کرو، خاموشی اختیار کرو. جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں ان کا حال یہ کہ شیطان کا کوئی برا وسوسہ بھی دل میں آتا ہے تو فوری چوکنے ہو جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں سے کہیے، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میرے رب کی طرف سے مجھ پر جو وحی کی جا رہی ہے میں پہلے اس کو فالو کرتا ہوں، پھر میں تمہارے سامنے وہ گفتگو رکھتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں خالی لوگوں سے کہہ رہا ہوں تم عمل کرو اور اپنے آپ کو مستثنی قرار دیا. نہیں، تم سے بڑھ کر اللہ کے احکامات پر چلنے والا میں ہوں، انا اول المسلمین. پھر دنیا والوں کو بتائیے، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہے وہ روشنیاں، اس وحی کی روشنیاں، بصیرت کی روشنیاں جو تمہارے رب کی طرف سے میرے پاس بھیجی گئی ہیں. اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ بھی سمجھائیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے میرے امتیوں، جب کبھی قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو پہلا کام کرو، خاموش ہو جاؤ. دوسرا کام کرو، توجہ سے سنو. تو اللہ کیا کرے گا؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر وہ رحم کرے. تمہارا رب تمہارا مالک. میں آپ سے بہت ادب سے بر صغیر سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں جو عربی دان نہیں ہے، عربی نہیں جانتے، لیکن توجہ سے چند ہفتوں تک آپ عربی خطبے کو توجہ سے سنیے. سمجھ میں نہیں آئے گا شروع میں، آہستہ آہستہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، پلے پڑیں گے. سنتے رہنے سے بات بہت ساری سمجھ میں آتی ہے. مثلا جب یہ جملہ کہا جائے گا، قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے فرمایا. اور کیا چاہیے آپ؟ اب رسول کا فرمان، لا تغضب، غصہ مت کر. غضب ہم خود کہتے ہیں کیا بھائی بڑے غضبناک ہو گئے ہو. لا، اتنی تو عربی آتی ہے نہیں. کلمہ شروع ہوتا ہے اس سے، لا الہ، نہیں ہے کوئی خدا، ہم ترجمہ خود کرتے ہیں. بس آگے یہ چند الفاظ ہمارے ذہنوں پر توجہ سے سننے پر کھلتے جائیں گے، معنی سمجھ میں آتے جائیں گے. پھر تھوڑی اور توجہ ذرا ترجمہ پڑھنے، احادیث کی کتاب گھر میں رکھنے، سیرت کی کتاب گھر میں رکھنے سے پڑھنے میں آئے گی، اور چیزیں واضح ہوتی جائیں گی. جب سمجھیں گے عمل کریں گے، عمل کریں گے دوسروں کو روکیں گے برائیوں سے. یہ ہماری ذمہ داری. تو اس لیے اللہ فرما رہا یہ کام کرو گے. جب قرآن جب کبھی پڑھا جائے توجہ سے اسے سنو، خاموش ہو جاؤ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. جب سمجھ میں آ جائے تو عمل شروع کرو، دوسروں کو بتانا شروع کرو. اب دیکھیے ہم ختم قرآن کے نام پر کسی کا خاندان میں انتقال ہو جائے تو مسلمان کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے اطمینان کے ساتھ. 30 40 آدمی ایک ہی ہال میں، مسجد میں، گھر میں بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں تلاوت کریں، اور اللہ کا کلام ناراض ہوتا ہے. اللہ جیسا دوئی پسند نہیں کرتا، شرک پسند نہیں کرتا. قرآن بھی دوئی پسند نہیں کرتا، شرک پسند نہیں کرتا. یاد رکھ لیجئے، اس کا تجربہ کر کے دیکھیے. آپ نماز زور سے پڑھنا شروع کیجئے، گھر میں 2 رکعت نفل ذرا زور سے پڑھیے. بچوں کو بولیے بازو بیٹھ کر، بیٹے کو تم بھی بیٹا زور سے کوئی قرات کریے. چلیے بچہ نہ ہو تو آپ ایک اپنے موبائل کا لاؤڈلی کسی سورے کو ڈال دیجئے. اب مجھے نماز پڑھ کے بتائیے کہ دیکھیے ادھر تلاوت موبائل میں چل رہی ہے یا آپ کے ٹیپ ریکارڈر میں چل رہی، ادھر آپ کو بار بار جو سورے برسوں آپ سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو بار بار رکاوٹ ہوگی، آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے اللہ کے کلام میں جو اللہ جب
پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو تو رحم کرے گا۔ ہم لوگ 30 آدمی ایک وقت میں پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کی سن رہا نہیں، تو یہ تو اللہ کے کلام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو یاد کیجئے صبح شام، دل میں زاری، خوف، اور ہلکی زبان سے، زور سے، آہستہ، جب بھی ویسا موقع ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کو ہر حساب سے ہم صبح شام یاد کرتے رہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ کے دربار میں خود رکھتے ہیں، وہ کبھی بڑائی کا گھمنڈ نہیں کرتے، نہ اپنے رب کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ہمیشہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑا طویل سورہ، 200 تقریباً 7 آیات پر مشتمل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورۃ الاعراف۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ سورہ مکمل کیا ہے۔ مکی دور 12واں سال چل رہا ہے۔ اب اللہ جو سورہ نازل فرما رہا ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اثر پڑنا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ جو چیز قلب مبارک پر نازل ہوتی ہے وہ دل پر اثر لے رہے ہیں اس کا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، لیکن اس کی مخلوق، میرے اطراف کے ہر قبیلے کے رشتہ دار، میرے بستی والے، قریش مکے کے لوگ میری مخالفت میں اپنی تمام توانائیاں لگا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب میری موجودگی میں نہ آ جائے۔ اب جو سورہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا، سورۃ الہود ہوگا۔ اس کا ترجمہ پڑھ کر آئیے، یہ بھی بڑے طویل سوروں میں سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر قرآن کے نزول کی کیفیت کیا ہوئی، کیا اثرات پڑے، اور ان اثرات کو حضرت ابوبکر صدیق نے کن الفاظ میں فرمایا، کیا یہ پریکٹیکل تھا؟ پھر یہی قرآن دن رات میرے اور آپ کے گھروں میں ہے، ہمارے بہت سارے عزیز اقارب رشتہ دار بچوں کو حفظ ہے، پھر ان کے جسموں پر یہ کیفیت طاری کیوں نہیں ہو رہی، یہ اثرات ان پر طاری کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔